یہ بات انسان کو ہمیشہ ذہن میں رہے کہ اگر کوئی انسان اپنے آپ کو عام انسانوں سے ممتاز رکھنے کی کوشش کرے گا کہ میں 10 بندوں میں ذرا نمایاں نظر آؤں، میں ذرا اونچا نظر آؤں، تو اللہ تعالیٰ کو انسان کی یہ پوزیشن بالکل پسند نہیں ہے۔ اس ٹائم میں شاید وہ لوگوں کے نزدیک تو کچھ تھوڑا لوگ کو وہ سمجھ رہا ہوگا میں لوگوں کے نزدیک اونچا نظر آ رہا ہوں، لیکن اللہ کی نگاہوں کے اندر وہ اس وقت گرا ہوا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ جو آپ اللہ والوں کو دیکھتے ہیں، میں نے اس میں جس کا میں کہہ رہا تھا کہ اپنی زندگی کے اندر میں نے اس کے اندر جو مناظر اپنے شیخ اور اپنے مرشد حضرت مفتی سید مختار الدین شاہ صاحب دام برکاتہم کے دیکھے، اور یہاں ہمارے بہت سارے ساتھی بیٹھے ہیں جنہوں نے ان کو دیکھا بھی ہے اور ان کے قریب بھی رہے اور بہت وقت بھی گزارا ہے، ہم نے سفر حضر میں ان کے ساتھ وقت گزارا ہے۔ میں نے یہ کیفیت زندگی کے اندر کسی کی نہیں دیکھی۔ ہم سفر کرتے جاتے ہیں، حضرت کے اجتماعات ہوتے ہیں، بڑے بڑے ہزاروں لوگوں کے اجتماعات ہوتے ہیں، سفر کے اندر جو سب سے بھاری اور مشکل چیز ہوتی ہے ہمیشہ خود اٹھا لیتے ہیں، حالانکہ ان کی عمر اب 70 سال کے قریب ہے، 66-67 سال عمر ہے، ہم سارے جوان لوگ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، پھر ہم ان کے مرید ہیں، ہم ان کے شاگرد ہیں، تو یہ دیتا ہے کہ ہم لوگ آگے بڑھ، لیکن ہمیں ہاتھ نہیں لگانے دیں گے۔ سب سے کبھی یہ نہیں ہوا، میں سفر میں یاد نہیں کہ ان کے ہاتھ خالی ہوں اور ہمارے ہاتھوں میں کچھ ہو، اس بات کو بالکل بھی نہیں مانتے۔ کہتے ہیں جیسا تم لوگوں کے ہاتھوں میں کچھ ہے اگر کسی کے، تو میرے ہاتھ کے اندر۔ اور سب سے اونچی چیز کو عام طور پر ہم جب جاتے ہیں، اس طرح ہوا بھی ہم لوگ مدینہ منورہ میں تھے، تو ایک مکہ مکرمہ کے اندر تو ایک بہت بڑے بزرگ تھے حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا انتقال ہوا 1 سال پہلے، تو حضرت نے فرمایا کہ ہم ان کی تعزیت کے لیے جائیں گے۔ تو ان کے صاحبزادوں کو پتہ چلا، وہ حضرات 3-4 نسلوں سے مکہ مکرمہ میں ہی مقیم ہے، سعودی نیشنل ہے، اور وہاں بہت بڑا نظام ہے ان کا، خانقاہ ہے بہت ہے۔ تو ان کے صاحبزادوں کو پتہ چلا، میں نے فون کیا ان کے صاحبزادوں کو، ان کے جانشین کو، میں نے کہا حضرت تعزیت کے لیے تشریف لائیں گے، کون سا وقت مناسب ہے؟ تو انہوں نے فوراً کہا کہ جی ہم گاڑیاں لے کر آ رہے ہیں اور یہ کریں۔ تو حضرت نے مجھے کہا کہ ان کو منع کر دیں، اگر وہ آئیں گاڑیاں لے کر پھر ہم جائیں تو یہ تو تعزیت نہ ہوئی، یہ تو خود کسی کو بلا کر اس کی تعزیت کرنا ہو گیا نا، کہ آپ آئیں ہم آپ سے تعزیت کرنا چاہتے ہیں، تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ تو کہا ہم خود جائیں گے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں ان کو منع کر دی، میں نے کہا آپ نہیں آئے، حضرت نے منع فرمایا اور ہم خود آئیں گے آپ کے گھر۔ تو ہم تو باہر نکلے، حضرت کے بڑے بڑے 3-4 بڑے خلفاء بھی ساتھ تھے، حضرت مولانا سعید اللہ شاہ صاحب دام برکاتہم ساتھ تھے پشاور والے، اور حضرت مولانا عبدالغفار صاحب ہمارے جامع فریدیہ والے ساتھ تھے، سب کچھ اور لوگ بھی تھے۔ تو ہم نے ایک ٹیکسی روکی تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا، وہاں خاص قسم کی ٹیکسیاں ہوتی ہیں جس میں ایک تو پیچھے کی سیٹ ہوتی ہے نا، ایک اس سے پیچھے بھی 2 بندوں کی بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے، ایک سیٹ آپ پیچھے گرائیں اور اس سے پیچھے چلے جائیں، جو سب سے بے آرام جگہ ہوتی ہے، وہ سامان کے لیے بھی ہوتی ہے اور انسان بھی بیٹھ جاتے ہیں اس میں کبھی کبھار۔ تو جیسے ہی ہم نے گاڑی روکی، حضرت نے ایک دم دروازہ کھولا، سیٹ گرائی اور جا کر سب سے پیچھے بیٹھ گئے۔ اب میں کھڑے کا کھڑا رہ گیا، مجھے ایک تو اس پر نہیں شرم آ رہی تھی کہ وہاں کیوں چلے گئے، میں نے کہا جہاں ہم جائیں گے وہ لوگ جب آگے کھڑے ہوئے ہوں گے استقبال کے لیے، وہ کہیں گے یہ کیسے بدبخت مرید اس شیخ کے ساتھ ہیں کہ خود آگے بیٹھے ہوئے ہیں اور شیخ کو ڈگی میں بٹھایا ہوا ہے ان لوگوں نے۔ مجھے اس پہ شرم آ رہی تھی بہت زیادہ، تو میں نے کہا کہ یہ کیا ہوگا اب اس کے اندر، تو میں نے بہت کہا، میں کہا حضرت آگے تشریف لے آئے، اور کہا نہیں بس میں یہاں بالکل ٹھیک بیٹھا ہوا ہوں، اور ایک بندہ فرنٹ سیٹ پر ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے، دوسرا بندہ پیچھے بیٹھے اور یہ پیچھے بیٹھے ہیں۔ تو ہم بس ہکے بکے، پھر مزاج ہمیں پتہ ہے کہ ہم جتنا بھی اصرار کریں گے نہیں آئیں گے آگے، تو بس ہم لوگ چاروں نہ چار بیٹھ گئے جا کے اپنی جگہوں پر۔ میں نے سوچا کہ بھائی اس ٹیکسی کو تو میں لے کر نہیں جاؤں گا ان کے دروازے تک، کیونکہ وہ لوگ آگے سارے کھڑے ہوئے ہوں گے اور ان کو کیا پتہ ہمارے حضرت کا مزاج ہی ہے، وہ سمجھیں گے یہ مرید ساتھ ایسے بدبخت ہیں۔ تو ہم نے کیا کیا کہ جب ان کی گلی آئی تو میں نے اس گلی کے دوسری طرف، مجھے پتا تھا ان کا گھر کہاں پر ہے، میں ٹیکسی والے سے کہا بھائی تو گاڑی یہاں روک دے اور تو جا یہاں سے، اور حضرت سے میں کہا اترے یہاں سے تھوڑا پیدل چلیں گے آگے جا کے۔ اور واقعی یہی ہوا کہ ہم چند قدم آگے گئے تو آگے اتنے سارے لوگ کھڑے تھے، میں کہا شکر ہے کہ ان لوگوں کے سامنے اس طرح نہیں اترے ہم لوگ یہاں پر آ کر کہ پہلے ہم اترتے پھر پیچھے اترتے پھر ڈگی کا دروازہ کھولتے اور حضرت کو نکالتے اس میں سے باہر۔ تو اب یہ ان کی 24 گھنٹے کی کیفیت ہے، ان پر یہ غالب ہے کہ کسی اہم جگہ پر خود نہیں بیٹھنا چاہیے، اور یہ کیفیت اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو وہ بندہ پسند نہیں ہے جو اپنے لیے، اپنے دوستوں، اپنے ساتھیوں، اپنے بے شک اس کے چھوٹے، ہم تو سارے عمر میں، علم میں، مرتبے میں، ہر چیز میں چھوٹے، کسی بھی اعتبار سے برابر نہ ہو، ان سے بھی انسان پر یہ کیفیت غالب ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا، میں اس پر سوچتا رہتا ہوں یہ وجہ کیا ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے جب انسان مخلوق کی آنکھوں سے بے پرواہ ہو جاتا ہے اور خالق کی نگاہ کا اس کو خیال ہو جاتا ہے۔ ایک ہے مجھے اور آپ کو نا ہر وقت یہ احساس ہوتا ہے یہ جو آنکھیں مجھے دیکھ رہی ہیں یہ کیا سوچ رہی ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ سینس ختم ہو جاتا ہے کہ یہ جو مجھے دیکھنے والی آنکھیں یہ کیا سوچ، اس کو ہر وقت یہ خیال ہوتا ہے کہ خالق کیا دیکھ رہا ہے اور اس کو میری کیسی پوزیشن پسند ہے، مجھے کس حالت میں دیکھ کر وہ میرے اوپر زیادہ مہربان ہوگا، مجھے کس حالت کے اندر دیکھ کر وہ مجھ سے زیادہ خوش ہوگا، مجھے کس حالت کے اندر دیکھ کر وہ مجھے زیادہ عطا کرے گا، زیادہ دے گا، تو وہ پھر اپنے آپ کو اس حالت کے اندر رکھتا ہے بندہ۔
اور لوگ کیا کہیں گے یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے بے نیاز کر دیا تھا. دیکھنے والا کیا کہے گا، کیا سوچے گا، اس کے دل میں کیا آئے گا، اس کو خیال کیا آئے گا، اللہ جل شانہ نے ان لوگوں کو اس سے بے نیاز کر. یہ حقیقی تواضع اس کو کہتے ہیں. اصل تواضع یہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کسی کے اندر اگر پیدا فرما دے. اور یہ اتنی اسی پر حضور نے فرمایا کہ من تواضع للہ، جو اللہ کے لیے جھکے گا رفعہ اللہ، اللہ اس کو اٹھائے گا، اللہ اس کو اونچا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اوپر لے کر جائے گا. اور آپ یقین کریں کہ ہم دیکھتے ہیں جو عزت، جو قدر و منزلت دل کے اندر آخری درجے کے اندر ان متواضعین کی انسان کی ہوتی ہے، کبھی بھی کسی متکبر کی نہیں پیدا ہو سکتی انسان کے دل کے اندر.